الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. یہ سورہ مدثر بھی یہ سورہ مزمل ہی کے ساتھ نازل ہوئی، ایک ساتھ آئی تھی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے قریب تھے اور 1 ماہ تک آپ وہاں موجود رہے، پھر جب آپ نے وہ مدت پوری کر لی اس کے بعد آپ وادی میں اترے تو اس کے بعد فرشتے کو آپ نے دیکھا اور گھبرا گئے اور گھر آ کر آپ پہ ایک رعب طاری تھا، خوف طاری تھا. آپ تشریف لائے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے فرمایا دسترونی مجھے چادر اوڑھاؤ. یہ مدثر اصل میں دثار سے بنا ہے. دثار بولتے ہیں ما یلبس فوق الشعار، جو شعار کے اوپر پہنا جائے. والشعار ما یلی من الجسد، جو جسد سے جو ملا ہوا ہو جو کپڑا اسے شعار کہا جاتا ہے، اور جو اس سے اوپر ہو وہ دثار ہے. جیسے پلو کے نیچے بنیان ہوتی ہے، بنیان پر کپڑا، یہ سب شعار میں ہے. اور جو اس سے اوپر پہنا جائے جیسے کوٹ ہے، جبہ ہے یا شیروانی ہے یا کوئی چادر، اس کو دثار کہا جاتا ہے. تو تدثر بثيابه اے تلفف بثيابه، تدثر کا معنی ہوتا ہے تلفف، لپٹ جانا. المدثر اصله المتدثر، ادغمت التاء اولا ابدلت التاء بالدال ثم ادغمت فاصبح مدثر. یا حرف ندا ہے اور ایو منادا نکرہ مقصودہ، اور اس کے بعد ہا برائے تنبیہ. المدثر اس کی صفت ہے. اے بالا پوش اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے. یہ اسی سیاق میں ہے جس سیاق میں سورہ مزمل اتری ہے، اور سورہ مزمل کے فوراً بعد یہ سورہ نازل ہوئی. سورہ مزمل سے اس کا ربط کیا ہے؟ سورہ مزمل میں کہا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے آپ کھڑے ہو جائیں، رات میں قیام فرمائیں. قیام باللیل کا حکم دیا گیا، لیکن اس رات میں اس سورہ میں یہ کہا جائے قم فانذر، آپ کھڑے ہو کر ڈر سنائیں. اے انذر الناس، لوگوں کو ڈرائیں. تو پہلی سورہ تکمیل شخصی کو بتاتی ہے کہ پہلی سورہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی تکمیل کے لیے ہے، اس سے ایک خاص سرکار کی خاص عبادت مراد ہے. اور دوسری سورہ تکمیل غیر کے لیے ہے، تکمیل ناس کے لیے ہے. اس کے معنی بعد دوسری سورہ اتاری گئی کہ آپ اپنی تکمیل نہیں کرنی ہے، آپ کو غیروں کی بھی تکمیل کرنی ہے. خود عبادت نہیں کرنی ہے، دوسروں کو بھی عبادت کی طرف بلانا ہے. یہ ان صورتوں میں سے ہیں جو ابتدا میں اتاری گئی ہیں. اب اس میں کہا گیا تھا آپ رات میں قیام فرمائیں. اب اس میں کہا گیا اے بالا پوش اوڑھنے والے قم، اے قم من مضجعک، اپنی خوابگاہ سے اٹھیے، کھڑے ہو جائیے. للعبادہ، عبادت کے لیے. فانذر، اے انذر الناس حتی یؤمنوا باللہ وحدہ ولم یشرکوا بہ، یعنی آپ ڈرائیں کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. پھر فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی ہی بڑائی بولیں. التکبیر وقول لا الہ الا اللہ، یا قول اللہ اکبر. اللہ اکبر کہنے کو تکبیر کہتے ہیں. فلما نزلت هذه الآية كبر النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر فكبرت خديجة الكبرى.
وفرحت، جب یہ آیت کریمہ اتری تو آپ نے تکبیر کہی، حضرت خدیجہ نے تکبیر کہی، اور اس کے بعد انہوں نے سمجھ لیا کہ آپ پر وحی اتاری گئی ہے، اور ان کو خوشی ہوئی۔ یہاں رب کی تقدیم ہوئی ہے، اے کبر ربک، اصل میں ہے ربک مفعول ہے، ولمقدم المفعول علی الفعل فقدم للتخصیص، اے خصص ربک بالتکبیر، اپنے رب کی ہی بڑائی بولو، اپنے رب۔ تکبیر کیا کہتے ہیں؟ بڑا بنانا، اے عظمہ تعظیما، اس کی خوب اس کو بڑا بنائیں، اس کی بڑائی بولیں، عظم تعظیما عما لا یلیق بشانہ، جو اس کے شان کے لائق نہیں ہے اس سے اس کو بڑا بنائیں۔ ونزہہ عن شرکائہ واندادہ واضدادہ، اس کے تمام اضداد و شرکا سے اس کو منزہ کریں، یہ تکبیر کا معنی ہے۔ جو اس کی شان کے لائق نہ ہو اس سے بنائیں۔ ہاں، جو اس کی شان کے، جیسے کذب ہے اور اس کے بعد اوصاف ذمیمہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے کو پاک کریں، اے طہر ثیابک من الرجس والآثام من الاقذار والقاذورات۔ ایک معنی تو یہ ہے، لغوی معنی کہ اس کو ظاہری آلائش سے پاک فرمائیں۔ جب آپ اپنے رب کے حضور جانا ہے اب عبادت کرنے کے لیے تو فرمایا۔ دوسری طرف ثیاب سے مراد، ثیاب کا حقیقی معنی نہیں ہے بلکہ ثیاب سے مراد قلب ہے، اطہر قلبک طہر، اپنے قلب کو پاک کریں، لوگوں نے یہ معنی لیا۔ اور امام راضی نے بہت تفصیلی کلام کیا ہے اور اتنی وجہ نکالی ہے کہ پورا ٹائم ختم ہو جائے گا اس کے اندر بیان کرنے میں، ہر ایک کے لیے وہی معنی بیان کیا کہ فطہر، طہر کا معنی یہ کیا ہے، تو اس کا معنی اس میں کئی وجہ بیان فرمائی ہے۔ اپنے کپڑے کو پاک کرو، مطلب ہے یہاں پر اپنے دل کو پاک کرنا۔ تو اور یہاں پر ثیابہ کی جو تقدیم ہے وہ رعایت فواصل کے لیے ہے، فاصلے کے طور پر، ورنہ یہاں پہ تخصیص کا کوئی معنی نہیں ہے کہ اپنے کپڑے ہی کو پاک کریں۔ یہ والرجز فہجر، اور بتوں کو چھوڑ دو۔ حجر یہجر حجرا معناه ترک، والرجز هي الاصنام والاوثان وعبدۃ الاوثان، اس کا معنی ہے اوثان، اس کی جمع اجزار ہے۔ والرجز فہجر، اور بتوں کو چھوڑو۔ ولا تمنن تستکثر، یعنی یہ تو خطاب دراصل یہ امت کو ہے لیکن نبی کے واسطے سے ہے۔ ولا تمنن تستکثر، اور زیادہ لینے کے لیے احسان نہ کرو۔ ولربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ فاذا نقر فی الناقور، جب سور پھونکا جائے گا۔ اذا نقر فی الناقور، نقر معناه نفخ، والنقر هو النفخ، والناقور هي الصور۔ فاذا نقر فی الناقور، جب سور پھونکا جائے گا۔ فذلک یومئذ یوم عسیر، تو اس وقت وہ دن مشکل دن ہوگا، یوم عسیر ہوگا۔ کس پر؟ علی الکافرین، یوم عسیر علی الکافرین، کافرین پہ وہ مشکل دن ہوگا، غیر یسیر، آسان نہ ہوگا۔ فجمع بین العسیر والیسیر فصار طباقا، وہ دن عسیر ہوگا، مشکل ہوگا کافروں پر۔ پھر فرمایا اب یہاں پہ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، اسے میرے اوپر چھوڑ دو جسے میں نے وحید پیدا کیا، اکیلا پیدا کیا، اور اس کے لیے میں نے کثیر مال سے نوازا، اور بیٹوں سے
جو اس کے یہاں سامنے حاضر رہتے تھے. یہ ولید بن مغیرہ کے حق میں جو قریش کے اندر ایک بہت ہی ذی وجاہت انسان تھا، ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ کے حق میں اس کے تعلق سے یہ آیت کریمہ اتری. اس کے بارے میں امام حاکم نے اور امام ابن مردویہ نے اور دیگر مفسرین نے اس کی شان نزول یہ بیان کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ اس کے اندر سورہ حامیم کی تلاوت فرما رہے تھے. حامیم تنزیل کتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید قابض الطول، اس پوری آیت تلاوت فرما رہے تھے اور ولید بن مغیرہ اسے کان لگا کے سن رہا تھا. اور جب آپ نے محسوس کر لیا فلما فطنا الى استماعه اعاد القراء، سرکار نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہ سن رہا ہے تو آپ نے دوبارہ قرات پڑھی، اس کا اعادہ فرمایا. فجاء الى قومه، اپنی قوم کے پاس آیا. اس کے بعد کہا کہ میں نے محمد سے ایک کلام سنا ہے، جو کلام ایسا ہے جو مجنون کا کلام نہیں ہے، جو شاعر کا کلام نہیں ہے، جو کاہن کا کلام نہیں ہے، اور وہ بہت ہی دلوں میں اتر جانے والا کلام ہے. اس کلام کو سن کے وہ بہت ہی زیادہ متاثر ہو چکا تھا. تو اپنی قوم میں آیا اور قوم میں یہ تاثر اپنا پیش کیا کہ میں نے محمد سے ایک ایسا کلام سنا ہے جو شاعری نہیں ہے، نہ کہانت ہے، نہ وہ مجنون ہے. تو پھر ان لوگوں نے کہا تو پھر ہے کیا وہ کون سا کلام ہے؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے. یفرق بین المرء وزوجہ، یفرق بین ابیہ ووالدہ، یعنی یہ تفریق کرنے والا کلام ہے. یہ تو اس کو جادو بتایا. جب یہ بات معلوم ہوئی قریش کو کہ ولید بن مغیرہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے اس کلام کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو کہا انہ صبا، وہ صابی ہو گیا. خرج من مذہبہ وترک مذہب ابی، یعنی اپنے مذہب سے نکل گیا، وہ صابی ہو گیا. ابو جہل کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ صابی ہو گیا. صابی کا مطلب اپنے مذہب کو چھوڑ کے کسی اور مذہب کو اختیار کر لیا. ابو جہل آیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا غمزدہ صورت بنا کر، کہا مالی اراکا حزینا، میں آپ کو غمگین دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ کس نے کہا؟ ولید بن مغیرہ نے. تو ولید بن مغیرہ غمزدہ، ابو جہل بیٹھا غمزدہ صورت بنا کے، تو ولید بن مغیرہ نے کہا مالی اراکا حزینا، کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دیا ہے، تم صابی ہو گئے ہو. قریش کے لوگ تمہارے لیے مال اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ بڑھاپے میں تمہاری مدد کی جائے اس سے، اور تم نے اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کر دیا ہے، اور تم نے اس لیے مذہب ترک کیا ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب کے دسترخوان کا بچا ہوا کھاؤ. تو غصے میں آگے اب کہتا ہے کہ ما شبع محمد واصحابہ قط لیتناول من فضل طعامہم، کہ وہ تو خود آسودہ نہیں ہوئے کبھی، تو میں کیسے ان کے دسترخوان کا بچا ہوا کھا سکتا. پھر اس کے بعد وہ اٹھا، اس کے بعد اور پھر اپنی قوم میں آیا اور پھر اس نے وعدہ کیا کہ میں اپنے دین پر قائم ہوں، اور یہ جو کلام ہے یہ کلام ہے، سحر ہے یہ، اور یہ لوگوں کے اندر تفریق کرنے والا کلام ہے. تو پھر اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ اتری کہ اس کو میرے حال پہ چھوڑ دو. وحید کیوں کہا گیا اس کو؟ وحید کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ پورے معاشرے میں ممتاز تھا، اتنے مال والا کوئی نہیں تھا. اس کا مال اتنا زیادہ تھا کہ وہ مکہ سے طائف کے درمیان جو وادی تھی اس کے مال سے، اور اس کے جتنے باغات تھے، کھجوروں کے باغات تھے اور جانور تھے، اس کے پاس بہت زیادہ خیل تھے، گدھے تھے، سب سے بھرے ہوئے تھے. پوری وادی بھری ہوئی تھی اس کے مال سے. کھیتیاں تھی اس کے پاس، اور 10 بیٹے تھے اس کے جو ہمیشہ اس کے پاس موجود رہتے تھے. وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو. تو اس زمانے کا رئیس آدمی تھا یہ.
فرمایا کہ میں نے اسے وحید پیدا کیا، اس کے میں نے کثیر مال عطا کیا، اے مالا ممدودن، اے مالا وفیرن و کثیرن و بنین شہودن، اور بیٹے 10 بیٹے عطا کیے، شہودن جمع شاہد، جو ہمیشہ اس کے پاس حاضر رہتے ہیں، ومہدت لہ تمہیدا، اور میں نے اس کے لیے ہر طرح کی تیاری کی، ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، پھر وہ یہ طمع کرتا ہے کہ میں اور دوں اس کو اور بڑھاؤں، کلا ہرگز نہیں، بے شک وہ ہماری آیتوں کا معاند ہے، ہماری آیتوں سے ہماری نشانیوں سے انکار عناد رکھتا ہے، عنید بولتے ہیں عناد رکھنے والے شخص کو، اور معاند کو کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے سأرہقہ صعودا، ان قریب ہم اسے صعود پہ چڑھائیں گے۔ صعود کا خود معنی ہی ہوتا ہے، سعید یا صعود کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، اور صعود ایک پہاڑ کا بھی نام ہے، وہ نار الجبل، پہاڑ کے آگ کے پہاڑ کو صعود کہا جاتا ہے، ہم ان قریب اسے آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھائیں گے۔ انہ فکر وقدر، بے شک اس نے غور و فکر کیا اور کچھ اندازہ کیا، تو لعنت ہو اس پر، کیسے اس نے اندازہ کیا۔ ثم قتل کیف قدر، یہاں قتل لعین کے معنی میں، پھر وہ اس پر لعنت ہو کیسے اس نے اندازہ کیا۔ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس و بصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی، تیوری چڑھائے گا نا، اے قطب عینہ، قطب عینیہ، اے جمع بین عینہ، اس طرح دونوں آنکھیں بند کر کے جب اس کو جمع کرتے ہیں تو کچھ ایک تیوری بل پڑ جاتا ہے، یہاں پہ جمع ہوتا ہے اس طریقے سے، اس کو بولتے ہیں تیوری چڑھانا، اس طرح سے۔ اب اس کی حیث بنانی پڑے گی، تیوری چڑھائی، غصے میں آدمی چڑھاتا ہے یہ۔ انہو قطب یا قطب دونوں پڑھ سکتے ہیں، قطب عینیہ وبصر، اس نے تیوری چڑھائی اور ناگواری محسوس کی، ثم ادبر واستکبر، پھر اس کے بعد وہ پیچھے ہوا اور تکبر کیا، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اور کہا یہ نہیں مگر جادو جو منقول ہوتا ہوا آ رہا ہے، اگلوں سے نقل ہوتا ہوا، یؤثر ینقل کے معنی میں ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ نہیں مگر انسان کی بات۔ بشر انسانوں کو کہا جاتا ہے، انسانوں کو کیوں کہا جاتا ہے بشر؟ بشر کو بولتے ہیں ظاہر جلد کو بشر کہا جاتا ہے، اسی سے بشر ظاہر الجلد للانسان، انسان کے ظاہر جلد کو بشر کہا جاتا ہے۔ سأصلیہ سقر، ہم قریب اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ سقر جہنم کے طبقات میں سے طبقے کا نام ہے، اور ممنوع من الصرف ہے، یعنی غیر منصرف ہے، اس کے اندر تانیث اور عالمیت ہے۔ وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ سقر کیا ہے؟ یہاں اصل میں اتناب ہے، یہ ایجاز یہاں ہونا چاہیے، تو ما ادراک کے بجائے انہو، اب یہ ضمیر لا رہے ہیں، وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا معلوم کہ سقر کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ میں اسے سقر میں ڈالوں گا، پھر اس کے بعد فرمایا اور آپ کو معلوم کیا ہے کہ سقر کیا ہے، تو سقر کا پھر دوبارہ ذکر کرنا، وہ یا اس سقر کی ہولناکی کو بتانا ہے اور اس کی جو خطرناک شان ہے اس کو ظاہر کرنا ہے۔ جیسے فرمایا القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، تو تقریر کے اندر اور اتناب کے اندر گویا کہ اس بات کو ذہن انسانی میں راسخ کرنا ہے۔ فرمایا لا تبقی ولا تذر، سقر کی شان تو یہ ہے کہ وہ کسی کو باقی نہ چھوڑے گی، کسی کو نہ باقی رکھے گی اور نہ کسی کو چھوڑے گی، یعنی جو جہنم میں جانے والے ہیں ان میں سے کسی کو وہ باقی نہیں رکھے گی، اور جو جہنم میں چلے جائیں گے اس کو چھوڑے گی بھی نہیں۔
یہ وہی لوگ مخاطب ہیں جو ایک تو ولید بن مغیرہ اور جو اس کے ساتھی ہیں سب اس کے مخاطب ہیں. لواحۃ للبشر، یہ کھال کھینچ لے گی. لواحۃ اے نزاعۃ، نزاعۃ للبشر یہ کھال کھینچنے والی ہے. علیہا 19، اس جہنم پر 9 فرشتے مقرر ہیں. ایک اس کا مالک ہے جو داروغ جہنم ہے اور باقی اس کے معاونین ہیں.